السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ معزز سامعین کرام، صدائے حق یوٹیوب چینل کے توسط سے میں آپ حضرات کے سامنے گناہ اور اس کے اثرات اس تعلق سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسکت عن اشیاء رحمة لكم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها۔ سنن دارقطنی اور حاکم کی روایت جو حسن کے درجے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو تم پر فرض قرار دیا ہے تو ان چیزوں کو ضائع اور برباد نہ کرو بلکہ ان کے اوپر عمل پیرا رہو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر فرمائے ہیں تو ان حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو تم پر حرام قرار دیا ہے تو ان حرام چیزوں کو حرام ہی سمجھو، ان کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو خاموشی اختیار فرمائی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھول کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، اس لیے اس کی تلاش اور اس کی کھوج میں نہ پڑو۔ معزز سامعین کرام، اس حدیث میں اگر آپ غور کریں گے تو 4 بنیادی باتوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ ان 4 بنیادی باتوں میں سے اگر کسی ایک کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا جو ان باتوں کی خلاف ورزی کرے گا۔ تو جس طرح سے اللہ رب العالمین کے احکام اور اس کے فرائض اور اس کے واجبات اور اس نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس سے بندہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، اس کا بھی علم حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معزز صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے اور اچھی اچھی چیزوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، نیکیوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، لیکن وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں نے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہمیشہ برائیوں کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے نبی، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کو غضبناک کر دینے والی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو جہنم سے قریب کر دینے والی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو جنت سے دور کر دینے والی ہے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برائیوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا تاکہ میں ان برائیوں سے بچ سکوں۔ تو جہاں پر ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اچھائیوں کا علم حاصل کرے، وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، وہ خطرناک گھاٹیاں جس سے بندہ اللہ سے دور ہو سکتا ہے، اس کا بھی علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، گناہ 2 قسم کا ہوتا ہے، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ لوگو، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، کبیرہ گناہوں سے اگر تم اجتناب کرتے رہو گے، بے حیائی ہے، زناکاری ہے، چوری ہے، قتل و غارت گری ہے، ان سب بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہو گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا کریں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت والی جگہ میں داخلہ عطا کریں گے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الجواب الکافی کے اندر لکھتے ہیں، وقد دل القرآن والسنہ واجتماع الصحابة والتابعین بعدهم والامة على ان الذنوب کبائر وصغائر۔ کتاب و سنت اور اجتماع صحابہ اور اس کے بعد کے تابعین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گناہ 2 قسم کا ہوتا ہے، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ معزز سامعین کرام، گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں وہ خطرناک ضرور ہوا کرتے ہیں، وہ تباہیاں پھیلانے والے ضرور ہوا کرتے ہیں، وہ بربادیاں پھیلانے والے ضرور ہوا کرتے ہیں، بلکہ میں کہوں کہ اس دنیا کے اندر جو فتنہ فساد مچا ہوا ہے، ہمارے سروں کے اوپر جو مصیبت و پریشانیاں منڈلا رہی ہے، اس کی تہ میں اگر کوئی چیز موجود ہے تو ہماری بدعمالیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہماری سرکشیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے سورہ روم کے اندر ارشاد فرمایا،
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کی سرکشیوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آج بحر و بر میں خشکی و تری میں فساد مچا ہوا ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ انہیں ملے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، لوگو جو بھی تمہیں پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں وہ تمہارے اعمال کی کرتوت ہوا کرتی ہیں، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہوا کرتی ہیں. آج ہم کتنے بدعمالیاں کرتے ہیں، آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گناہوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سرکشیوں کی وجہ سے ہمیں اس دنیا سے ہلاک و برباد کر دے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو ہلاک و برباد کیا. آئیے میں آپ کو تاریخ کا سیر کراتا ہوں، قرآن کریم کا سیر کراتا ہوں. وہ قرآن کریم جس کے اندر جھوٹی باتیں موجود نہیں ہے، ذرا اس قرآن کا مطالعہ کیجئے اور سوچئے کہ آخر وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سی مصیبت تھی جس نے ہمارے ماں اور باپ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو لذت و راحت، خوشی و مسرت کے ابدی مقام جنت الفردوس سے نکال کر رنج و غم، مصیبت و پریشانی کی اس دنیا میں لا کر کے ان کو ڈالا. وہ کون سی بلا تھی، وہ کون سی چیز تھی جس نے ابلیس کو آسمانی بادشاہت سے نکال کر اسے اس دنیا کے اندر پھینکا. قال فخرج منها فانك رجیم، رب ذوالجلال کے دربار سے اسے دھتکار و پھٹکار ملی. وہ کون سی بلا تھی، وہ کون سی مصیبت تھی جس نے قوم عاد جو کھجور کے پیڑ کی طرح نہایت ہی مضبوط اور نہایت ہی تندرست تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھیج کر کے ان سب کو بے حس و حرکت بنا دیا. وہ کون سی بلا تھی، وہ کون سی مصیبت تھی جس نے قوم سمود پر ایسی چیخ مسلط کی تھی، جس نے قوم سمود کے پیٹ، ان کے دل، یہاں تک ان کے سینے تک کو بھی چیر دیا تھا. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ. وہ کون سی بلا تھی، وہ کون سی مصیبت تھی جس نے فرعون اور اس کے لشکروں کو دریا میں غرق کر دیا تھا اور ان کے جسموں کو پانی کی تہوں میں ڈال دیا تھا، ان کی روحوں کو جہنم کی وادیوں میں پھینک دیا تھا. وہ کون سی بلا تھی، وہ کون سی چیز تھی جس نے بنی اسرائیل کو، انہی یہودیوں کو، انہی نصرانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر انہیں خنزیر بنا دیا، انہیں سور بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت و رسوائی مسک کر دی. وہ بنی اسرائیل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام کائنات میں افضلیت کا گولڈ میڈل عطا کیا تھا، لیکن کس چیز نے ان کے اس گولڈ میڈل کو چھین کر کے انہیں رب کے عذاب کا شکار بنایا. میرے بھائیو، اگر آپ قرآن کریم کے مطالعہ کریں گے، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھیں گے تو رب ذوالجلال ان تمام قوموں کا ذکر کرتے ہوئے صرف یہی فرمایا ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کیا ہے. ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں والی بارش برسائی ہے، بعض کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا ہے، بعض کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا ہے. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ ان کی سرکشیاں تھی، یہ ان کی بدعمالیاں تھی، یہ ان کے گناہ تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا. آج ہماری بدعمالیاں، آج ہمارے گناہوں کے اثرات ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو چکی ہیں، چاہے وہ اجتماعی ہو یا انفرادی ہو یا سیاسی ہو یا سماجی ہو، ہر طرح سے گناہوں کے اثرات ہمارے اوپر نمایاں ہیں. اور دیدہ عبرت ہو تو ہم ان گناہوں کے اثرات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی طوفان آتا ہے، کبھی زمین پھٹتی ہے، کبھی زمین دھستی ہے، اور کبھی کورونا جیسے مہلک بیماری سے پوری دنیا جھوجتی ہوئی نظر آتی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں پریشانیاں لاحق ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلا رہا ہے اپنی بخشش کی طرف، اپنی مغفرت کی طرف. ابھی بھی وقت ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ تحریم کے اندر ہمیں بلاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. لوگو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سچے دل سے پلٹو. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تاکہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. وَيَدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے. ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ
ہر طرح کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھ، ہر طرح کی بیماریوں وباؤں سے محفوظ رکھ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔